اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکو نمبر 35، آیت نمبر 258 to 260۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب دیکھیں یہ جو واقعہ ہے نمرود کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان کنورزیشن ہو رہی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے حجت کر رہا ہے کہ مجھے دلیل دے کہ میں کیوں مانوں تیرے رب کو، ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی دلیلیں دے رہے کہ وہ رب کون سا رب ہے جس کو ماننا چاہیے۔ تو مطلب اس میں واقعہ یوں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا جو رب ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے نمرود نے کیا کہا، تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جیل میں سے 2 لوگوں کو بلایا اور اپنے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ بولا دیکھو میں نے اس کو کیا کیا، ایک کو قتل مطلب ایک کو زندہ کیا، ایک کو موت دے دیا، تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ دیکھو یہ ہے نا، اچھا تو یہ کر سکتا ہے تو تو ایسا کر کہ میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو چونک گیا، مطلب یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ کوالٹی تھی، ان کی یہ صفت تھی کہ جب بھی کسی سامنے والے کو سے بات کرتے تھے تو اس قسم کی دلیلیں دیا کرتے تھے کہ سامنے والا خود اپنی بات میں پھنس جائے، اس طریقے سے وہ دلیلیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا وہ بتا رہے ہیں، دلیل بتا رہے ہیں، اللہ کی موجودگی کی دلیل اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ الم ترا، کیا لم نہیں تا تم نے، را دیکھا، کیا نہیں تم نے دیکھا، الا طرف، الذی اس کی طرف یا اس شخص کی طرف جو حاجہ، حاجہ حجت کر رہا تھا، جیم جیم حجت کر رہا تھا یعنی آرگیومنٹس کر رہا تھا۔ کیا نہیں تم نے دیکھا اس شخص کی طرف جو حجت کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، فی رب ہی، فی میں رب ہی اس کے رب میں، یعنی اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہو، ان کے آتا عطا کیا تھا اس کو اللہ نے، الملکا بادشاہت، یعنی وہ اس شخص سے حجت ہو رہی تھی جو بادشاہ تھا اس دور کا۔ تو وہ کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا دور کا بادشاہ نمرود۔ تو بادشاہ جس کو عطا کی تھی اللہ نے، وہ اسی ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔ اذ قال ابراہیم، اس جب قالا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، رب یا میرے، رب یا میرا رب، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب، الذی وہ ہے جو، یحیی یا وہ، یا حیات دیتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے، و یمیتو و اور یا وہ، میم واؤ تا اس کے روٹ لیٹر ہے، موت سے بنا ہے، واؤ کی جگہ یا نے لے لی کیونکہ واؤ ویک لیٹر ہے، اور وہ موت دیتا ہے، یعنی میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ اولا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انا کہا نمرود نے، اولا کہا نمرود نے، انا میں، یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، یا حیات دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، و امیتو و اور، الف یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، میت موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ قولا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ کا، پھر انا بے شک اللہ یأتی بالشمسی، یا وہ حمزہ تا یا، عطا کا مطلب آنا اور آتی کے ساتھ بھی آ رہا ہے
لانا، ہاں لے آنا لانا، یا وہ آتی بھی لے آتا ہے یا لاتا ہے، بالشمسی بی کو، الشمسی سورج کو، میرا رب بے شک اللہ وہ لاتا ہے سورج کو، من المشرقی، من سے، المشرقی مشرق سے، ایسٹ سے، فاتی بہا، فا پھر آتی لے آ، اب یہ حکم ہے نا، تو لے آ، تو لے آ بہا اس کو، بی کو، ہا اس کو کس کو، سورج کو، ہا کی ضمیر سورج کی طرف ہے، تو اس سے کیا پتا چلا سورج کیا ہے، میل ہے فیمیل ہے، ہا ہے تو فیمیل ہے، ہو ہوتا تو میل ہوتا نا، ہا ہے تو فیمیل ہے، تو عربی زبان میں سورج نکلتی ہے، ٹھیک ہے، نکلتا نہیں ہے، تو سورج فیمیل ہے، فا پھر آتی بی، ہمارے یہاں نکلتا ہے، ہمارے میل ہے، ٹھیک، بالکل، فا پھر آتی بی، لے آ بیہا بی کو، ہا اس کو، اس سورج کو، من سے، المغربی مغرب سے، یعنی وہ مشرق سے اگاتا ہے اللہ، تو مغرب سے اگا کے دکھا دے، فبوہیتا، پھر بوہیتا وہ چونک گیا، یعنی کہ بوہیتا مبہوت رہ جانا، مبہوت رہ جانا یعنی کہ شوق ہو جانا کہ ارے یہ کیا ہوا، یہ کیسی دلیل دے دی، یعنی اس پہ تو میں پورا اتر ہی نہیں سکتا، ہاں ہکا بکا رہ جانا، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم، پھر بوہیتا وہ ہکا بکا رہ گیا، الذی وہ جو کفرا جس نے کفر کیا تھا، یعنی جو کافر تھا کون، نمرود، وہ ہکا بکا رہ گیا، واللہ و اور اللہ اللہ، لا یہدی لا نہیں، یا وہ ہدی ہدایت دیتا، القوم قوم، الظالمین ظالم، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا، کیا لم نہیں تھا تم نے راہ دیکھا، الا طرف، الذی اس کی طرف، اس شخص کی طرف جو حاجہ حجت کر رہا تھا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، فی میں رب رب ہی اس کے رب میں، اس کے رب کے بارے میں، ان کے آتا عطا کیا تھا اس کو اللہ اللہ نے، الملک بادشاہت، اس جب قولا اس نے کہا، ابراہیم ابراہیم اور جب کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، رب رب یا میرا میرا رب، الذی وہ ہے جو یحیی یا وہ حیا یا حیات دیتا ہے، اور یا وہ میت موت دیتا ہے، قولا کہا، نمرود نے، انا میں، اوہی میں حیات دیتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، وہ امیتو اور میں موت دیتا ہوں، قولا ابراہیم کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، یاتی یا وہ آتی بھی لے آتا ہے، بشمسی سورج کو، من سے المشرقی مشرق سے، پھر آتی بیہا آتی بھی لے آ بیہا اس کو، اس سورج کو، من سے المغربی مغرب سے، فبوہیتا پھر وہ ہکا بکا رہ گیا، یعنی کہ مبہوت رہ گیا، الذی وہ جو کفرا جس نے کفر کیا تھا، وہ شخص ہکا بکا رہ گیا، واللہ اور اللہ، لا یہدی لا نہیں، یا وہ ہدی ہدایت دیتا، القوم قوم، ظالمین ظالم قوم کو، کیا نہیں تم نے دیکھا اس شخص کی طرف جو حجت کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی نمرود، ان کے رب کے بارے میں، ان کے رب میں یعنی رب کے بارے میں، اس کے رب میں یعنی اس کے رب کے بارے میں، کہ عطا کیا تھا اس کو، اس شخص کو اللہ نے ملک بادشاہت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، تو بے شک اللہ وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پھر تو لے آ اس کو مغرب سے، پھر وہ ہکا بکا رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، اور اللہ کے بارے میں ایسی دلیل دے دی کہ دنیا کے کسی بھی شخص کو اگر پکڑ لیا جائے وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نا کہ میں یہ کرتا ہوں، خدائی کے دعوے تو لوگوں نے بہت کیے، نمرود نے کیا، موسیٰ کیا نام تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، لیکن کیا ہوا، وہ یہ کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں سورج اگا سکتا ہوں، چاند کا نکال سکتا ہوں، رات لا سکتا ہوں، دن لا سکتا ہوں، تو یہی چیزیں دلیل ہیں خدا کے ہونے کی، ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اللہ کے ہونے کی دلیل دی گئی ہے، سمجھ آئی آیت، چلیں ریپیٹ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 259، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اب یہاں پر جو واقعہ آ رہا ہے اس میں موت کے بعد زندہ ہونے کی دلیل دی گئی ہے، اور یہ کس کا واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے عزیر علیہ السلام کا، عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، اور وہاں پہ سارے لوگ مرے پڑے تھے، ہو سکتا ہے پاسبلی یہ وہی بستی ہو جو ہم نے پڑھی تھی
کہ سارے لوگ اللہ نے کیا کہا تھا، موتو وَأُولُوفٍ حَذَرَ الموت، وہ موت کے ڈر سے سارے اللہ نے ان کو راستے میں مار دیا تھا. ٹھیک ہے. تو عزیر علیہ السلام اس راستے سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ کیسے مرے پڑے ہیں. تو پھر ان کے منہ سے زبان سے نکل پڑا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا ان کو. اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کو ہی موت عطا کر دی. اور پھر 1-2 دن کی نہیں، 100 سال تک ان کو موت دے رکھی، سلایا بھی نہیں، موت دی رکھی. اصحاب کہف، ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر لوگوں کو سلائے رکھا تھا، ان کو واقعتاً موت دی تھی. جو عزیر علیہ السلام ان کی روح قبض کر کے ان کو موت دے دی. اور ان کے جو عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک گدھا تھا اور ان کا کچھ کھانا تھا. جو سفر میں نکلے تھے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، سواری ہوتی ہے اور کھانا ہوتا ہے. تو ان کے پاس کھانا بھی تھا، ان کا ایک گدھا تھا اور وہ خود تھے. وہ جا رہے تھے، اس بستی کو دیکھ کر شوق ایکٹ کیا کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے اتنے سارے لوگ، کیسے اللہ زندہ کرے گا. یہ نہیں کہ ان کو ڈاؤٹ تھا، مطلب ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں اللہ کیسے زندہ کرے گا نا، ایسے وہ ایسے سوچ رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی. 100 سال تک وہ مطلب اسی موت کے حال میں، وفات کی حالت میں پڑے رہے. پھر اللہ رب العزت نے زندہ کیا ان کو. اور پھر ان سے پوچھا کہ بتاؤ کتنا وقت رہے ہو. تو انہوں نے کہا شاید 1 دن یا آدھا دن، کیونکہ وہ صبح ہوئی ہوگی اور شام کا ایسے وقت ہوا ہوگا. تو انہوں نے کہا شاید کچھ وقت کے لیے میں سویا پڑا رہوں گا. تو اللہ رب العزت نے کہا 1-2 دن نہیں، تم پورے 100 سال تک وفات پائے رہے ہو. ذرا اپنے گدھے کو دیکھو اور ذرا اپنے کھانے کو دیکھو. تو گدھا جو تھا پورے اس کے ہڈی ڈھانچے نکل چکے تھے پورا. سوچیں 100 سال میں تو بوسیدہ ہو جائے گا، پورا ایک ایک ہڈی بکھر چکی تھی. تو اللہ رب العزت نے کہا پھر اپنے کھانے کو دیکھو، اور کھانا ویسا کا ویسا ہی، باسی ہی نہیں ہوا. تو اللہ نے بتایا میں اس پر بھی قادر ہوں، میں اس پر بھی قادر ہوں. یعنی وہ کھانا جو کہ ایک اگلے ہی دن سڑ جاتا ہے، اللہ نے 100 سال تک اس کو صحیح رکھا. اور جو گدھا 1-2 دن میں تو نہیں خراب ہوگا، تو وہ اللہ نے اس کو ڈیکمپوز کر کے 100 سال میں اللہ نے بتا دیا دیکھو میں کیسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اور موت دینے پر بھی قادر ہوں. پھر عزیر علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم دعا کرو کہ اللہ رب العزت اس میں زندگی ڈالے. تو عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے جو گدھا تھا اس کی پہلے ہڈیاں جوڑ دی. تو وہ اسکیلیٹن تیار ہو گیا، وہ جو ڈھانچہ بنا، اس کے اوپر گوشت چڑھایا، اس کے اوپر کھال چڑھائی ان کے سامنے. تو ہاں، ان کے آنکھوں کے سامنے. تو کیا ہوا پھر وہ بول اٹھے کہ میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو شک تھا، لیکن اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو یہ مشاہدے کیوں کرواتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ کیا ہو، آگے جا کر اپنی قوم کو پریچ کریں، ان تک یہ دعوت کا کام کرے، تو ان کے دل کیسے ہونا چاہیے؟ پختہ ہے نا. جو چیز ہم آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں اس پر کتنی ڈیٹائلز ہم کہتے ہیں نا، ہو ہی نہیں سکتا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. تم کیسے اس بات پر یہ کر سکتے ہو حجت؟ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جب بندہ کسی چیز کا چشم دید گواہ ہوتا ہے، آئی وٹنس ہوتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ثبات ہوتا ہے، وہ اس بات پر جمع رہتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو اس قسم کے مشاہدے کرواتے ہیں. اور عزیر علیہ السلام کو ہی اللہ نے لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ ایک نشانی بنا دیا کہ 100 سال بعد یہ بندہ دوبارہ وفات پا کر زندہ ہوا. ٹھیک ہے، چلیں اب دیکھیں گے آیت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او یا کلذی کا جیسے کہ، الذی وہ شخص جو، کا اور کما کا مطلب جیسے کہ، او یا کا جیسے کہ، الذی وہ شخص جو، مرہ میم را مرہ، مرن کا مطلب ہوتا ہے کہ چلنا، گزرنا. ٹھیک ہے. او یا کا جیسے کہ، الذی وہ جو، مرہ جو گزرا، علی قریۃ، علی پر، قریہ مطلب بستی، بستی پر، وہیا خاویۃ، و اور ہیا وہ کون؟ وہ بستی. ہیا کی ضمیر خاویہ کی طرف، سوری قریہ کی طرف آ رہی ہے. و اور ہیا وہ، خاویۃ اوندھی پڑی تھی، یعنی ٹوٹی پوٹی پوری بستی اوندھی پڑی ہوئی تھی. و اور ہیا وہ، خاویۃ وہ اوندھی پڑی تھی، علی پر، عروشیہا، عروش عرش سے بنا ہے. عرش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھت ہے نا. عرش کا مطلب ہوتا ہے چھت. عروش مطلب چھتوں، پلورل ہو گیا. عرش کا پلورل عروش، بروکن پلورل ہے. علا پر، عروش چھتوں، ہاں اس کی چھتوں پر اپنے روفس کے بل الٹی پڑی ہوئی تھی، اوندھی پڑی ہوئی تھی. مطلب ایسا کوئی عذاب آیا ہوگا کہ ان کو اٹھا کر الٹا، جیسے ہوتا ہے نا کہ پورے پورے گاؤں پلٹ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے اس میں پڑھتے ہیں سلیبس میں، وہ کون سی ہے وہ جو بستیاں ہیں، وہ جو 7 مرتبہ ہڑپا اور موہن جوداڑو، یہ بار بار کیسے ہوئی ہے نا، پلٹ گئی ہیں.
تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ بستی پوری کی پوری اوندھی پڑی ہوئی تھی اور وہ اسی بستی کے پاس سے گزر رہے تھے عزیر علیہ السلام. قال انا یحیی هذه اللہ، قالا کہا انہوں نے، کس نے؟ عزیر علیہ السلام نے. انا کہاں سے، یحیی یا وہ حیات دے گا، کیسے حیات دے گا، کیسے زندہ کرے گا، ہاذی اس یعنی اس بستی کو، اللہ اللہ، بعد موتیہا بعد موت ہا اس کی، ہا کی ضمیر کریا کی طرف جا رہی ہے، اس بستی کی موت کے بعد اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، کہاں سے یعنی کیسے زندہ کرے گا. فَأَمَاتَهُ پھر اماتا اس نے موت دے دی، اس کو، اس نے کس نے؟ اللہ نے. پھر موت دے دی اس کو اللہ نے، میاتا عامن، میاں کا مطلب ہوتا ہے 100، 100، میاتن یعنی 100، اور ہزار کے لیے کیا آتا ہے؟ الفن، الفن، ہزار کے لیے آتا ہے الفن، اور میاتن آتا ہے 100 کے لیے، ٹھیک ہے. اور 10 کے لیے کیا آتا ہے؟ عشرہ. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. تین ثلاثہ، اور 4 اربعہ. گڈ. 5 کو بتائیں؟ خمسہ، خمسہ. ویری گڈ. اور 6 ستہ، ستتی ایام ہم پڑھتے ہیں نا، سبعہ یعنی 7، سبعہ 7، ثمانیہ 8، اور تسعہ 9، اور عشرہ 10. بارک اللہ فیکم. گنتی تو آتی ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ تو عربی دان ہے. چلے ٹھیک ہے. اللہ میاں آمین، میاں یعنی ہزار، سوری 100، آمین سنتن بھی آیا تھا، اور آمن دونوں کا مطلب ہوتا ہے سال. میاتا 100، آمین سال. 100 سال تک اللہ نے کیا کر دیا؟ اماتا موت، دیکھیں باقاعدہ موت لکھا ہوا ہے، سلایا نہیں، موت دے دی. ثم پھر بعثا اٹھا دیا ان کو، کن کو؟ عزیر علیہ السلام کو. کی ضمیر عزیر علیہ السلام نبی کی طرف ہے. بعثا کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، اٹھانا بھی ہوتا ہے، بھیجنا بھی ہوتا ہے. یہاں پر اٹھانے کا، اٹھانا مطلب موت کے بعد اٹھا دیا. قال کم لبستا، قولا کہا اللہ نے، کم کتنا، لبستا لبسا رہے، تا تم، آپ ایک مرد کے لیے آتا ہے نا تا، یعنی آپ ایک مرد. 4 تا ہے نا ہمارے پاس. تا کا مطلب آپ ایک مرد، تی کا مطلب آپ ایک عورت، تو کا مطلب میں، اور تا کے اوپر سکون یعنی وہ ایک عورت. ویری گڈ. کم لبستا، کم کتنا، لبسا رہے تا آپ کتنا رہے ہو، یعنی اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں عزیر علیہ السلام سے، کتنا یعنی کہ کب تک سوئے رہے ہو. قولا کہا عزیر علیہ السلام نے، لبستو لبسا رہا ہوں، تو مطلب میں. تو دیکھیں تا آ رہا ہے، اللہ نے سوال کیا تو تا آ رہا ہے، اور وہ خود کے بارے میں جواب دے رہے ہیں تو لبستو میں رہا. قولا کہا عزیر علیہ السلام نے، لبسا رہا تو میں، یومن ایک دن، او یا بعدا کچھ حصہ، بعض حصہ، یومن دن کا، یعنی ایک دن رہا یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. قولا کہا اللہ نے، بلکہ لبستا لبسا رہے ہیں تا آپ، میاتا 100، آمن سال، آپ 100 سال ایسے ہی رہے ہیں. فنظر پھر انظر دیکھیے، نظرہ نظر کرنا یعنی دیکھنا، نظرہ کے 3 ترجمے ہیں نا. نظرہ کا مطلب دیکھنا، انتظار کرنا، مہلت دینا، ٹھیک ہے. تو نظرہ کا یہاں پر ترجمہ ہے دیکھنا. پھر انظر، اللہ حکم دے رہے ہیں، انظر دیکھو، الا طرف، طعامی کا، طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا، ہے نا، کا آپ کے کھانے کی طرف، و شرابی کا، و اور شراب پانی، ہاں پینے کی چیز جو ہے ڈرنک کا، آپ کے پینے کی طرف، کھانے پینے کی جو چیزیں اس کی طرف دیکھیں. لم یتسنہ، لم نہیں، یا وہ، سین نون ہا اس کے روٹ لیٹر ہے. سنا کا مطلب ہے باسی ہونا، خراب ہونا، بساند آ جاتی ہے نا جو، اس کو کہا جاتا ہے. لم نہیں، یا وہ، تسنا نہیں باسی ہوا. ونظر و اور انظر دیکھیے، الا طرف، حماری کا، حمار کہا جاتا ہے گدھے کو، حمار کا آپ کے گدھے کی طرف. ولی نجعلک و اور، لی کے 3 ترجمے کہ، ہاں لیے کہ تاکہ، تو یہاں پر کے کا ترجمہ ہوگا، تاکہ کا ترجمہ، و اور لی تاکہ، نجعلک نون یتان کا نون ہے، نون ہم، جعلا بنا دیں، کا آپ کو. تو 4 ورڈ ہیں اس میں ایک ورڈ میں، ٹھیک ہے. و اور لی تاکہ، نون ہم، جعلا بنا دیں، کا آپ کو، آیتن نشانی، تاکہ ہم بنا دیں آپ کو نشانی، للناسی
لیے الناسی لوگوں کے لیے. تو ایک قسم کا معجزہ ہی ہو گیا نا کہ ایک بندہ 100 سال تک کیا کر وفات پائے رہا پھر دوبارہ سے زندہ ہوا ہے. للناسی لوگوں کے لیے. وانظر و اور انظر دیکھو الا طرف العظامی عظمہ کا عظام کا مطلب ہوتا ہے ہڈیاں ہڈیاں بونز الا طرف عظامی ہڈیوں کی طرف. کس کی ہڈیاں؟ گدھے کی. ہاں الا طرف عظامی ہڈیوں کی طرف. کیفا کیسے. نون شیزوہا نون یتان کا نون ہے. نون ہم نشزا کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کر دینا جوڑ کر کھڑا کرنا اسمبل کرنا. نون ہم نشزا کھڑا کرتے ہیں ہاں اس کو. تو اللہ نے کیا کیا ساری ہڈیوں کو جوڑ کر کھڑا کر کے ڈھانچہ بنا دیا. ثم پھر نکسوہا نون یتان کا نون ہے. نون ہم کسو کسوا وٹ از کسو ہاں کسوا یعنی کپڑا. نون ہم کسو پہناتے ہیں ہاں اس کو. یہ کپڑا پہنتے ہیں نا اسی سے کسو کا مطلب ہے پہنانا. نون ہم کسو پہناتے ہیں کور کرتے ہیں ہاں اس کو. لحمن لحم کا مطلب ہے گوشت. لحم ورڈ آیا تھا پہلے ریسٹورینٹ کا یاد رہا آیت کا یاد نہیں رہا. ہاں لحم کا آیا تھا کس آیت میں کس چیز کا؟ خنزیر کا گوشت. لحم و خنزیر. ویری گڈ بارک اللہ فیکم. لحم ورڈ آیا تھا گوشت کے لیے. تم نون ہم کسوف بناتے ہیں ہاں اس کو. لحمن گوشت یعنی ہڈی کا ڈھانچہ تیار کیا پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا. فلما تبینا لہو پھر لما جب. تبینا یہ تان کا تا نہیں ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے. تبینا بیان ہو گیا کلیئر ہو گیا واضح ہو گیا. لا لیے ہو اس کے لیے یعنی ان عزیر علیہ السلام کے لیے جب ساری باتیں واضح ہو گئی. کون سی بات؟ جو انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ کیسے اللہ زندہ کرے گا. تو ساری بات جب واضح ہو گئی قولا کہا عزیر علیہ السلام نے عالمو عالمو الف یتان کا الف ہے. الف میں عین لام میم علم رکھتا ہوں جانتا ہوں. میں جان گیا میں جانتا ہوں انا کے اللہ اللہ علا پر کلی ہر شیء چیز ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. میں جان گیا کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے. تھوڑی سی بڑی عنایت ایک مرتبہ دیکھ لیں. او یا جیسے کہ وہ شخص جو گزرا بستی پر اور وہ اوندھی پڑی تھی اس کے عرش پر یعنی اس کی چھتوں پر. کہا عزیر علیہ السلام نے یعنی وہ جو نبی تھے انہوں نے کہا کہاں سے وہ زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد اس کی موت کے یعنی اس بستی کی موت کے بعد کیسے اللہ اس کو زندہ کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ پھر اماتا موت دے دی ہوں ان کو اللہ نے 100 عام 100 سال کے لیے. ثم بعثه پھر اٹھایا ان کو. قال کم لبستا کہا کتنا رہے ہو آپ. قال لبست یوما او بعد یوم کہا عزیر علیہ السلام نے میں رہا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ بعض حصہ. قال بل لبست 100 عام کہا اللہ رب العزت نے بلکہ آپ رہے ہیں 100 سال تک یعنی آپ اسی حالت میں 100 سال رہے ہیں. ان فنظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ پھر دیکھیے اپنے کھانے کی طرف آپ کے کھانے کی طرف اور آپ کے پینے کی طرف نہیں وہ سب سڑے یعنی باسی ہوئے. اور دیکھیے الی حمارک آپ کے گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور تاکہ ہم بنا دے آپ کو ایک نشانی لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ اور دیکھیے ہڈیوں کی طرف. کَيْفَ نُنشِزُهَا کیسے ہم کھڑا کرتے ہیں اس کو یعنی جوڑ کر کھڑا کر دیتے ہیں ہم اس کو. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا پھر ہم پہناتے ہیں اس کو گوشت. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ پھر جب واضح ہو گیا کلیئر ہو گیا ان کے لیے یعنی دلیل ان کو مل گئی. کہا عزیر علیہ السلام نے عَالَمُ أَنَّ اللَّهَ میں جانتا ہوں کہ اللہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. سمجھ آئی ہے آیت؟ چلیں ٹھیک ہے ریپیٹ کریں. جی جی دیکھیں اس آیت میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہے لیکن ہاں اس کے اندر اختلافات ہیں اسکالرز کے لیکن جس پر زیادہ متفق علیہ روایت ہے احادیث سے وہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے. ٹھیک ہے یہ حدیث سے دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا ایک فرقہ نکلا ہے اہل قرآن.
وہ کیا کہتے ہیں، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی بہترین تفسیر قرآن خود ہے، وہ حدیث نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سپورٹ کرنے والی چیز قرآن ہی ہے۔ اب بتائیں، ہم نے آپ کو زہر علیہ السلام بتایا، اور وہ شخص جو گزرا تھا کیسے پتا چلے گا جب تک احادیث نہیں ہوں گی ہمارے پاس؟ اب تک ہم نے جو چیزیں پڑھی، ہم انشاءاللہ آگے اور بھی چیزیں پڑھیں گے، جیسے ہم نے پڑھا تھا مناسک حج، اس کے بارے میں پڑھا نا، آپ کو سارے حج کے ارکان مل گئے، اس میں سب پتا چل گیا، کیسے صحیح کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، پھر کیا کرنا ہے، کچھ پتا چلا آپ کو؟ نہیں نا، صرف شارٹ میں ایک بات آئی، لیکن اس کی ڈیٹیل کہاں سے ملے گی؟ احادیث سے ملے گی۔ تو جو منکرین حدیث ہیں وہ سمجھتے ہیں سارا کچھ جو ہے قرآن سے، ہم یہی سوچتے ہیں کہ وہ وضو کیسے کرتے ہیں پھر، کیونکہ قرآن میں وضو کے صرف 4 فرائض ہیں، اور قرآن میں وہ چیزیں بیان ہوتی ہیں جو فرائض ہوتے ہیں، جو اس کی سنتیں ہوتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ قرآن میں کیا ہے، صرف ہاتھ دھونا ہے، پیر دھونا ہے، مسح کرنا ہے اور کلی کرنا ہے، کلی نہیں، ہاتھ منہ سوری، ہاتھ منہ اور مسح کرنا اور پیر دھونا، ہاتھ پیر ہے اور مسح ہے اور چہرہ ہے، تو یہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا۔ تو جو حدیث کے منکر ہیں تو پھر وہ کیسے مکمل طور پر دین کو سیکھیں گے، ہے نا؟ طہارت کے مسائل ہیں اور ساری چیزیں ہیں، تو یہ سب ہمیں احادیث سے ملتے ہیں۔ تو یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں ڈیٹیل کا آپ کہاں سے پتہ چلیں گے؟ آپ کو احادیث سے پتہ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ قرآن کے سپورٹ میں پہلے، ابھی تو فی الحال ہم لوگ ورڈ ٹو ورڈ کر رہے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ از سفیشینٹ، لیکن اگر ہم نے ڈیٹیل میں جانا ہے تو آلویز ریفر دا احادیث، ٹھیک ہے؟ چل، ہاں ہاں بالکل، اچھا ماشاء اللہ، ہاں اچھا اچھا، امام شوکانی، امام ابن کثیر، یہ ساری احادیث ہے، تبری اور یہ سب، اور پھر اس کے علاوہ جو سب سے اوتھینٹک حدیث کیا ہے؟ بخاری، جس کا کوئی انکار ہی نہیں کرتا، چاہے جس مسلک کا بھی ہو، بخاری کا کوئی ڈینائی نہیں کرتا۔ بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، صحیح ستہ جس کو کہا جاتا ہے، ابن ماجہ، ابن ماجہ، امام احمد ابن حنبل کی کون سی ہے وہ، ہاں مسلم آ گئی، ترمذی آ گئی، صحیح ستہ اس کو کہتے ہیں، 6 احادیث جو ہیں اس کو صحیح احادیث کے مجمع کہا جاتا ہے، اور اس میں سب سے ٹاپ موسٹ لیول پر ہے بخاری۔ اگر آپ لوگ سب سے پہلے کوئی احادیث پڑھنا چاہتے ہیں صحیح ریفرنس کے ساتھ تو بخاری آپ ریفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابو داود، ابو داود، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، امام احمد حنبل کے موطا احمد ہے، وہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ریپیٹ کر لیں آیت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وہ جو احادیث ہیں، سب سے پہلے صحیح بخاری ہے، پھر مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ ہے، پھر اس کے بعد دوسری اور بھی ایکسٹرا احادیث ہے، سلسلۃ صحیحہ ہے، مسند احمد ہے، مشکات المصابیح ہے، یہ ساری آپ احادیث کو ریفر کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ اگر آپ کو کنسائز احادیث چاہیے نا تو آپ ریاض الصالحین پڑھیں، اس کے اندر صحیح احادیث آپ کو ملیں گے، 2 اس کے وہ ہیں، اور مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ احادیث جو ہیں، احادیث جو ہم کیا کہہ رہے تھے، ہاں کنسائز وے میں، ہم کنسائز وے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو احادیث ہے نا، ریاض الصالحین، ریاض الصالحین 2 والیوم میں آپ کو اوتھینٹک احادیث ملیں گے لٹل ایکسپلینیشن کے ساتھ، اور ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت ساری احادیث ریپیٹڈ ہے، ان راوی سے بھی، ان راوی سے بھی، ان راوی سے بھی، تو بہت مرتبہ اس چیز کو ریپیٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ جو عام پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ بنائی گئی ہے نا۔ اب ایک عالم ہے، اسکالر ہے، تو اس کے لیے ڈائریکٹ وہ بخاری لے کر بیٹھے، مسلم لے کر بیٹھے، لیکن جب ہمارے جیسے لیول ہے جو وی آر دا اسٹوڈنٹ آف قرآن نا، تو ہم جو لرنرز ہیں ان کے لیے یہ ریاض الصالحین بالکل بیسٹ ہے، الحمدللہ۔ ریاض الصالحین سب کے پاس ہونا چاہیے وہ کتاب، ہاں 2 والیومز میں ہے، اور مطلب بہت زبردست کتاب وہ کی ہے شاید، سب احادیث ہیں، اور مطلب سب اوتھینٹک، آف کورس یو کین، بالکل، بلکہ یہ ہونا چاہیے، اور ڈیلی ایک حدیث لینا چاہیے اپنے گھر میں، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، چلیں اور بھی بہت ساری ہیں، جیسے منتخب احادیث بھی ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی ضعیف احادیث بھی شمار ہو چکی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ آپ ریفر کر سکتے ہیں، ایسا کوئی وہ نہیں ہے، ہاں لیکن ایک بھی آپ ریفر کریں گے تو اٹس اوکے نا،
اب ریاض الصالحین میں صحیح عادت، کیونکہ ہم کامن لیول کے لوگ جو ہیں ان کو ڈسٹنگوش کرنا مشکل ہے نا کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، تو بیٹر ہے نا کہ ہم وہ چیزیں لے لیں جو صحیح ہیں پہلے سے ہی، تو جو کمپائل کی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے اسلاف نے ہماری محنتیں کر لی اور ہم تک پہنچا دیا، تو وی شوڈ اویل دیٹ اپورچونیٹی، رائٹ. چلیں ٹھیک ہے، نیکسٹ اس کی طرف چلتے ہیں، آیت کی طرف. تو پہلی آیت جو ہم نے پڑھی اس رکوع کی، اس میں ہم نے دیکھا اللہ رب العزت کی وجود کی، اللہ رب العزت کی سنائی کی دلیل دی گئی ہے پہلی آیت میں، ہے نا. کون سی تھی پہلی آیت، کس کے بارے میں تھی؟ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی. دوسری جو مثال تھی عزیر علیہ السلام کی تھی، اس میں کس چیز کی دلیل دی گئی؟ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس کی دلیل دی گئی. ٹھیک ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، موت کے بعد اٹھانے پر بھی. اب تیسری دلیل دی جا رہی ہے اسی چیز کے اوپر، آیت نمبر 260. جزاک اللہ خیر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور اس جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی، زیر آ رہا ہے میرے رب، ویری گڈ، زیر آ گیا تو میرے رب، تو میرے رب ارینی، کسی کو نشان لگتا ہے یہ نہیں ہے، چلیے ٹھیک. ربی رب زیر میرے رب، ارینی، ارا، را کا مطلب دیکھنا، ارا کا مطلب دکھانا، ارا دکھانی مجھے، دکھا مجھے، کیفا تحیی، کیفا کیسے، تحیی یہ تان کا تاک ہے، تاتو ہا یا حیات دے گا، زندہ کرے گا، کیسے تو زندہ کرے گا، الموتا میت کا پلورل ہے، موتا مردوں کو، تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام. شک ہے ان کو؟ اللہ وہی سوال کر رہے ہیں، دیکھیے کیا کہا اللہ نے، قال اولم تؤمن، قال کہا اللہ رب العزت نے، کیا، اور لم نہیں، تؤمن تا تم امنا ایمان رکھتے ہو، یعنی تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پر، قال بلا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بلا کیوں نہیں، مجھے کیوں نہیں ایمان ہوگا یا رب، مجھے ایمان تو ہے، ولکن لتطمئن قلبی، اور لیکن لی تاکہ، یا وہ تمانیت کے لیے، یعنی اطمینان کے لیے، ہاں قلب یعنی دل، یا میرے دل کے اطمینان کے لیے میں خالی کیا کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں. کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بلا کیوں نہیں، اور لیکن تاکہ، اطمینان کے لیے، میرے دل کے اطمینان کے لیے، لی کا ترجمہ لیے ہے، یطمئن اطمینان کے لیے، قلبی میرے دل کے. قال فخذ اربعۃ، قال کہا اللہ رب العزت نے، پھر خذ اخذ کر لو، یعنی پکڑ لو، لے لو، اربعۃ چار، من الطیری، من سے، الطیری پرندوں میں سے، طائر کا پلورل ہے طیر، طائر مطلب ایک پرندہ، طیر مطلب پرندے، اربعہ چار، من سے، الطیری پرندوں میں سے، فسرہن، پھر سر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مائل کر لینا، کسی کو ہم کہتے ہیں نا ان کو ہلا لو، ملا لو، مائل کر لو، یعنی گھلا ملا لو، کن کو؟ ان پرندوں کو اتنا گھلا ملا لو کہ وہ آپ کی آواز کو پہچاننے لگے. ہاں جیسے ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی ہمارے پیٹس ہوتے ہیں تو وہ ہماری آواز سے کتنے مانوس ہوتے ہیں، وہ کسی اور کو مار کے آ جائیں گے، آپ کو نہیں ماریں گے، کیونکہ وہ آپ کی آواز کو پہچانتے ہیں. وہ جب آپ انٹر ہوں گے گھر میں، وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئیں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے، گھل مل جانا. تو سرنا کا مطلب گھل مل جانا، سواد واو را اس کے روٹ لیٹر ہے، یعنی کسی چیز کے قریب ہو جانا، کسی طرف مائل ہو جانا. پھر سر مائل کر لو، انکلائن کر لو، ہننا ان سب کو کن کو؟ ان پرندوں کو. ہننا فیمیل پلورل ہے، کیونکہ طیر جو ہے فیمیل پلورل ہے، ہننا کی ضمیر طیر کی طرف آ رہی ہے. ان سب کو گھلا ملا لو، مائل کر لو. الی کا، الا طرف، کا آپ کی طرف، یعنی اپنی طرف ان کو گھلا ملا لو. ثم اجعل علی کل جبل، ثم پھر، اجعل، جعل کا مطلب بنانا، اجعل بنا دو. ابھی دیکھیں آگے بڑھتے ہیں، پہلے علی پر، کلی ہر، علی پر کلی ہر، جبل، جبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا جبل نور، جبل، ہاں جبل طور، تو جبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ. کلی ہر جبل پہاڑ پر، ہر پہاڑ پر بنا دو یعنی رکھ دو. رکھ دو کیسے رکھنے کو کہا کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا، ان چاروں کو پہلے کیا کر لو، اپنے آپ سے اتنا مانوس کر لو
کہ یہ آپ کی بولی کو، آپ کے لمس کو سمجھنے لگے. جب وہ آپ سے بالکل گھل مل جائیں، آپ کیا کرنا، ان چاروں کو کیا کرنا، کاٹ دینا. ان کا جب مکس کر لینا گوشت، اور 4 الگ الگ پہاڑوں پر ان کو رکھ دینا پرندوں کو. پھر کیا کرنا، ان کو آواز دینا. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے آواز دی، وہ آپ کی آواز سے مانوس ہے. تو اس پروسیجر کے بیچ میں کیا ہوا، اللہ رب العزت نے جو ان کی روح قبض کی تھی وہ ان کو لوٹا دی اس جگہ پر، اور وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئے. پھر سر ملا مائل کر لیجئے ہننا ان سب کو الا طرف کا آپ کی طرف. ثم پھر اجعل، جعلا کا اصل ترجمہ ہوتا ہے بنانا، لیکن اکارڈنگ ٹو آیا، آگے پیچھے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہم ترجمے کو تبدیل کرتے ہیں. ضربا کا بھی اور جعلا کا بھی. جعلا رکھ دو، علا پر، کلی ہر، جبلن پہاڑ پر، من ہننا من سے، ہننا ان میں سے، ان میں سے یعنی ان پرندوں میں سے، جزءن، جز کا مطلب ہوتا ہے کچھ حصہ، ٹھیک ہے، سم پورشن، جزءن کچھ حصہ. ثم ادعوہن، ثم پھر، ادعو دعا کرو یعنی پکارو، ثم پھر ادعو پکارو، ہننا ان سب کو، یاتینکا، یا وہ، نون کے اوپر شد آ گئی، ضرور یہ نون کے اوپر شد آتی ہے ایمفیسس کے لیے. یا وہ نون کے اوپر، سوری نہیں یاتیننا نہیں، ایم سو سوری، ہمارے اس میں ایسا لگ رہا ہے یاتینا کا، آئی ایم سو سوری. یا وہ آتی، آتینا، آتی آئیں گے نا وہ سب. دیکھیں یہ فیمیل پلورل کے لیے ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا، نون کے اوپر فتح آتی ہے اور اس سے پہلے سکون ہوتا ہے ویسا ہی دکھ رہا ہے. کا کو ہٹا دیجئے، کا کو ہٹا دیجئے، کا ضمیر ہے. یا وہ نون سب آتی آئیں گے کا آپ کے پاس، وہ سب آئیں گے آپ کے پاس. سعین، سعی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوشش. اور جو کوشش، اور کیسی کوشش، جو دوڑ کر کی جائے. جیسے ہم کیا کرتے ہیں، صفا مروہ پہ صحیح کرتے ہیں تو دوڑتے ہیں، تو سعین یعنی دوڑتے ہوئے آئیں گے. یا وہ نون سب آتی آئیں گے. تو یہ فیمیل ہے نا، آتی نا، کون ہے فیمیل یہاں پر، پرندے. پلورل فارم میں پرندے جو ہیں فیمیل ہے. یا وہ نون سب آتی آئیں گے کا آپ کے پاس، سعین دوڑتے ہوئے. وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور علم جان لیجئے، اللہ حکم دے رہے ہیں، علم رکھ لیجئے، جان لیجئے، انا کہ اللہ، اللہ عزیز زبردست، حکیم حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا. یرحمک اللہ. دیکھیں دوبارہ سے دیکھیں. اور اس جب قالا کہا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی رب، رب زیر میرے رب، اری دکھانی مجھے، کیفا کیسے، تو حیات دے گا، زندہ کرے گا، الموتا مردوں کو. قالا کہا اللہ رب العزت نے، کیا اور نہیں، اولم تؤمن، تا تم امنا ایمان رکھتے، یعنی تمہیں یقین نہیں ہے. قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بلا کیوں نہیں، اور لیکن، لیکن، لیطمئن قلبی، لی تاکہ یطمئنہ اطمینان پا جائے، قلب، قلب، یا میرا، میرا قلب، میرا دل، تاکہ میرا دل اطمینان پا جائے، میرے دل کے اطمینان کے لیے. قالا کہا اللہ رب العزت نے، فخذ، پھر خذ پکڑ لیجئے، تھام لیجئے، لے لیجئے، اربعتن چار، من سے الطیری پرندوں میں سے، فسرہن، پھر سر مائل کر لیجئے، گھلا ملا لیجئے، ہننا ان سب کو، الا طرف کا آپ کی طرف. ثم پھر اجعل رکھ دیجئے، علا پر، کلی ہر، جبلن پہاڑ پر، ہر پہاڑ پر، من ہننا من سے، ہننا ان میں سے، جزءن، جزءن کچھ حصہ. ثم پھر ادعو پکاریے، ہننا ان کو، یا وہ آتی آئیں گے نا سب، وہ سب کا آپ کے پاس، سعین دوڑتے ہوئے. وعلم، اور علم رکھ لیجئے، جان لیجئے، انا کہ اللہ، اللہ عزیز زبردست، حکیم حکمت والا ہے. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب دکھا مجھے، کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو. کہا اللہ رب العزت نے، کیا اور نہیں تم ایمان رکھتے، یعنی یقین رکھتے. کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کیوں نہیں، اور لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے. کہا اللہ نے، تو لے لیجئے 4 پرندوں میں سے، اخذ کر لیجئے، لے لیجئے 4 پرندوں میں سے، پھر مائل کر لیجئے، گھلا ملا لیجئے ان سب کو اپنی طرف، آپ کی طرف. پھر بنائیے، یعنی رکھ دیجئے ہر پہاڑ پر، ہر پہاڑ پر ان میں سے کچھ حصہ. ہاں، پھر پکاریے ان سب کو، وہ سب آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لیجئے کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی اللہ نے یہاں پر بھی کس چیز کی دلیل دی ہے، اس آیت میں بھی موت کے بعد اٹھائے جانے کی بات تھی، بادل موت. اور نبیوں کو کیوں مشاہدہ کرواتے ہیں اللہ، بات، ہاں،
پکی ہو جائے، ان کے دل میں اطمینان آ جائے ان کے دل کے ثبات کے لیے. ریپیٹ کریں. اچھا یہاں پر رکوع مکمل ہو گیا نا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بآیات و ذکر الحکیم. 3 ہی آیتیں تھی اس رکوع میں. چلیں ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ رکوع شروع کرتے ہیں.